اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام شاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوبصورت اور ایک اچھے پیغام اور ایک اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں اور آپ سے ملتمس ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنے قیمتی رائے سے ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور قیمتی رائے دیجیے گا۔ بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں نئی ویڈیوز کے۔ بہرحال ایک خوبصورت بات، جس طرح سے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ایک خدشہ لوگوں میں سرایت کر رہا ہے اور ظاہر ہے اس طرف لوگوں کی سوچ بالکل جا رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مساجد بند ہو گئیں اور کچھ ایس او پیز کے ساتھ اب دوبارہ سے تھوڑا اس پہ عمل درآمد ہو بھی رہا ہے۔ خانہ کعبہ میں طواف کعبہ کچھ وقت کے لیے رکا، جبکہ رکا نہیں، چھت پہ ہو رہا تھا، لیکن اس میں کچھ کمی واقع ہو گئی تھی۔ ایسے ہی مسجد نبی شریف کو بند کیا گیا اور روزہ رسول پہ حاضری میں آنے میں بھی کمی واقع ہوئی، تو لوگوں کا خیال تھا کہ قیامت کے آثار میں سے شاید ہی کوئی آثار ہوں کہ خانہ کعبہ کا طواف رک جائے گا، جبکہ تاریخ میں بے شمار واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں کہ جس وقت خانہ کعبہ کا طواف رک گیا کسی نہ کسی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے ایک اچھی معلومات تھی جو میرے پاس پہنچی اور میں نے دیکھا اور میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ بے شمار ایسے موقع آئے تھے کہ جس وقت طواف خانہ کعبہ رک گیا تھا، لیکن بہرحال وہ سبب یہ نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ گو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کئی بار ایسے موقع آئے اور جس میں آپ نے بتایا کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور آپ نے 1400 سال کم و بیش 14 صدیاں یعنی جو آگے کی تھیں اس کے متعلق بہت کچھ بتایا، قیامت آنے کے آثار بھی بتائے اور کچھ حقائق بھی بیان کیے، اور جو ہمارے پاس احادیث مبارکہ کی شکل میں موجود بھی ہے۔ بہرحال اچھی معلومات تھی اور اس میں بہت مختلف وقتوں میں خانہ کعبہ کب کب رکا تو اس کے حوالے سے معلومات ہیں، تو ہم آپ کے سامنے پیش خدمت کرتے ہیں اور اس کا موضوع یہ بناتے ہیں کہ طواف خانہ کعبہ کا رکنا۔ طواف خانہ کعبہ کا رکنا تاریخ میں متعدد بار طواف خانہ کعبہ رکا۔ اس میں سب سے مشہور واقعہ 317 ہجری میں فتنہ قرامطہ کا ظہور تھا۔ 1814 عیسوی میں تعاون کی وجہ سے حج روک دیا گیا تھا۔ 1883 میں ہیضے کی وبا پھوٹنے کی وجہ سے حج روک دیا گیا۔ 1979 عیسوی میں چھیمان العتیبی نے جب حرم مکی پر قبضہ کیا تو 2 ہفتوں تک طواف خانہ کعبہ میں نماز ادا نہ کی جا سکی اور طواف بھی رک گیا، یعنی خانہ کعبہ میں نماز بھی نہیں ہوئی اور طواف کعبہ بھی روک دیا گیا، یعنی رک گیا۔ اور 2017 عیسوی میں بے پناہ ہجوم کے باعث طواف رک گیا۔ اس کا تو گواہ میں خود بھی ہوں۔ ہاں، میں حج پہ تھا، 2017 کی بات ہے، یعنی میں مطاف میں تھا اور کعبے کے تقریباً قریب ہی تھا، اور یقین جانیے کہ مطلب اتنا رش بڑھ گیا کہ طواف ہونا مشکل ہو گیا، یعنی نماز کا وقت بھی نہیں تھا کہ نماز ہو رہی ہو، لیکن طواف بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ چلنا دوبر ہو رہا تھا، اتنا رش تھا۔ تو وہ غیر ارادی طور پہ تھا، یہاں تک کہ نماز کی اذان ہوئی اور اذان کے بعد نماز کا وقت آیا تو اتنی کنجسٹڈ تھے لوگ، اتنا قریب تھے کہ نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، یعنی نہ تو آپ جھک سکتے تھے، نہ رکوع کر سکتے تھے، نہ سجدہ کر سکتے تھے، اور نماز بھی ہو رہی تھی۔ تو اس وقت واقعتاً مجھے خود بھی بہت ہی زیادہ دقت پیش آئی تھی، اور بہرحال مجھے دوبارہ سے نماز پڑھنا پڑی تھی،
یعنی وہ نماز میں ادا نہیں کر سکا تھا، غالباً وہ وقت مغرب تھا تو نماز نہیں پڑھ پایا۔ اسی طرح عصر کے وقت میں بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایسا ہوا تھا۔ بہرحال 2017 کی بات ہے۔ بے پناہ ہجوم کے باعث طواف رک گیا۔ اس کے علاوہ شدید بارش اور سیلاب کے باعث متعدد دفعہ طواف کعبہ رکا رہا۔ یہ سب واقعات کیا سبب اور کن حکومت کے دوران پیش آئی، یہ آپ تاریخ سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن ان واقعات کے دوران بھی زمین کی نقل و حرکت بند نہیں ہوئی اور نہ چاند، سورج اور دیگر اجرام فلکی ٹوٹ کر گر پڑے، لہذا ڈر اور خوف کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے، کیونکہ یہ زمین کا کیا پوری کائنات کا سینٹر ہے اور پوری زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، در حقیقت طواف کر رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح سعودی حکومت نے انسانوں کی فلاح کی خاطر مطاف کا ایریا خالی کروا کر صفائی ستھرائی کروائی اور جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا، لیکن پہلی اور دوسری منزل پر طواف کا عمل جاری رہا۔ اس لیے سعودی عرب کی حکومت کو لعن طعن کرنے کے بجائے امت مسلمہ کو اللہ سے اس آفت کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی پچھلے عرصے میں واقعتاً سنتا رہا لوگوں سے، اور میں نے سنا اور لوگوں نے بہت سارے ایسے معاملات پیش کیے اور اپنے رائے دینے کی کوشش کی، اور کیونکہ ہمارے یہاں عموماً یہ بات مطلب دیکھی گئی ہے کہ بس سنی سنائی بات سن لی اور بس آگے بڑھانا شروع کر دیا، اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، نہ اس پہ غور و فکر کیا۔ یہ بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ حقیقت ہی ہمارے دین کا حصہ ہے کہ بات کی اچھی طرح سے تحقیق کر لی جائے، اس کو سمجھ لیا جائے، غور و فکر کی جائے، پھر آگے بڑھائی جائے۔ بہرحال اچھا، اسی طرح سے دیکھیے کہ کیونکہ وہی ایک واحد مشکل کشا ہے اللہ رب العزت، جس کے حضور سب حاجت روائی کے لیے پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہماری مشکلیں آسان فرمائے اور ضرورتیں کو پوری فرمائے۔ ہر چیز کے لیے اللہ کے پاس ایک وقت متعین ہے، وہ جب چاہے گا قیامت بھی قائم کر دے گا، لیکن طواف خانہ کعبہ کے رکنے سے اس کا مشروط ہونا ثابت نہیں۔ اگر انسانی طواف رک بھی جاتا ہے تو اللہ پاک کی دیگر مخلوقات کا طواف جاری رہتا ہے۔ کرونا وبا کے باعث پیش نظر سعودی حکومت نے طواف کعبہ کو کچھ دیر کے لیے روک دیا، اور یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی تھا، کیونکہ سورہ الحج میں بھی خداوند کریم کا فرمان ہے، ترجمہ ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ مطلب حرم کعبہ کی صفائی ستھرائی لازم ہے۔ کل نماز جمعہ میں بھی صرف صفائی اور سیکیورٹی عملے کے چند افراد شامل تھے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو انسانی حفاظت کی خاطر حرم کعبہ میں لمبی عرصے تک طواف، عمرے اور نمازوں پر مکمل پابندی عائد ہو سکتی ہے، کیونکہ 2 دن بعد سعودی عرب پورے ملک کو بند کر رہا ہے۔ یہ کچھ عرصے پہلے کی پوسٹ ہے، ظاہر اس میں کچھ چیزیں آگے پیچھے بھی ہیں، بہرحال اصل مقصد وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقامی لوگ بھی عمرے اور زیارت سے محروم ہو جائیں گے، لیکن یہ منظرنامہ ہمارے ہاں کچھ مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ اس کے عقیدے کے مطابق خانہ کعبہ کا طواف رکنے کا مطلب ہے کہ دنیا رک گئی۔ اس عقیدے کو درست ثابت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز شیئر کی جائیں گی جانے لگی جس میں پرندوں کا غول خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ سوشل میڈیا چھوڑیں، الیکٹرانکس میڈیا پر بھی یہ ویڈیو بڑے عقیدت سے وائرل ہوئی۔ ہمارے بڑے بڑے صحافی سبحان اللہ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جن لوگوں نے حرم کعبہ کی زیارت کے لیے، ان کو معلوم ہے کہ وہاں کا عام دستور ہے۔ سوال یہ کہ کیا واقعی طواف خانہ کعبہ تا قیامت جاری رہے گا اور اس کے رکنے سے نظام کائنات رک جائے گی؟ سعودی عرب کی تحقیقی ادارے دارالسلام کے مطابق خانہ کعبہ کی پہلی بار تعمیر فرشتوں نے کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ یہ تو معلومات میں کئی بار حج بیت اللہ کی سعادت پر جب جاتا ہوں تو وہاں پر بھی لوگوں کو زیارتوں کے دوران میں بتاتا ہوں، اور یہ ظاہر ہے ہمارے پیاری پیاری کتب میں یہ باتیں لکھی بھی ہوئی ہیں
کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد پھر مزید آگے بتاتا ہوں۔ طوفان نوح میں مکمل طور پہ زمین بوس ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی نشاندہی پر، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اس جگہ پر دوبارہ تعمیر شروع کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جب اتنا عرصہ خانہ کعبہ کا وجود باقی نہیں رہا تو نظام کائنات کیسے چلتا رہا؟ تو لہٰذا کبھی بھی کوئی بھی بات بغیر کسی تحقیق کے آگے نہیں بڑھانی چاہیے۔ اور تو چھوڑیں، دستیاب تاریخ میں نہ صرف طواف خانہ کعبہ رکا، 40 مرتبہ سے زائد رک چکا ہے، بلکہ کئی بار تو حج بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ برادر یوسف خان کی ایک تحریر کسی دوست نے ارسال فرمائی، اس میں چند چنیدہ بالکل واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ 251 ہجری یوم عرفہ کے دن لڑائی کے سبب حج کو ہی معطل کر دیا گیا اور حج ادا ہی نہیں ہوا۔ 317 ہجری مطاف میں کرامتہ کی لڑائی اور حج اسود کی ڈکیتی کے سبب مطاف بند کر دیا گیا۔ 372 ہجری خلافت بنی عباس و بنی عبید کے وقت عراق میں فسادات کے سبب مکہ کی حکومت نے عراقیوں کے حج پر مکمل پابندی لگا دی۔ 428 ہجری صرف مصر سے آنے والے حجاج نے حج ادا کیا، باقی مقامات کی حجاج پر پابندی تھی۔ 650 ہجری میں 10 سال کی پابندی کے بعد پہلی مرتبہ اہلیان بغداد عراق نے حج ادا کرنے یعنی حجاز مقدس آئے۔ اہلیان بغداد یعنی عراق حج ادا کرنے کے لیے حجاز مقدس تشریف لائے 10 سال کی پابندی کے بعد۔ اسی طرح 655 ہجری میں اہل حجاز یعنی مکہ مدینہ اور ارد گرد میں بسنے والے تمام مسلمانوں پر حج ادائیگی پر پابندی لگا دی گئی اور اہل حجاز نے حج نہیں کیا۔ 1814 عیسوی میں مکہ اور حجاز میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی اور طاعون کے مرض سے 8000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد مسجد حرام کو عبادت کے لیے مکمل بند کر دیا گیا تھا تاواقع طاعون کا مرض مکمل طور پہ ختم نہ ہو گیا۔ اسی طرح 1831 عیسوی یعنی 1246 ہجری میں ہندوستان سے ایک حاجی وبائی مرض کے ساتھ مکہ آیا، جس نے دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کو لپیٹ میں لے لیا اور ٹوٹل حجاج کا ایک تہائی حصہ اس مرض سے وفات پا گیا۔ 1837 موسم حج میں ایک شدید قسم کے وائرس نے حملہ کیا۔ وائرس 3 سال تک مسلسل حجاز کے لوگوں کو متاثر کرتا رہا، 1840 میں جا کر ختم ہوا۔ اسی طرح 1845 کرونا وائرس کے بھائی کولیرا وائرس نے حجاج پر حملہ کیا اور پھر 1883 1865 1850 ایام حج میں حجاج پر حملہ اور ہوتا رہا۔ 1858 میں اہلیان حجاز پر شدید وبائی امراض نے حملہ کیا۔ اہل حجاز زندگیاں بچانے کے لیے مصر کی طرف ہجرت کرنے اور علاج کرانے پر مجبور ہو گئے۔ 1864 عمرہ زائرین پر وائرس کی وبا نے حملہ کیا اور اس قدر شدید وائرس تھا کہ یومیہ معتمرین کے مرنے کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی تھی، جس کے ازالے کے لیے مصر سے بڑی تعداد میں اطباء کو بلایا گیا، یعنی ڈاکٹرز کو بلایا گیا۔ 1892 کو کولیرا وائرس نے ایک بار پھر موسم حج میں حجاج پر یعنی حجاج کو نشانہ بنایا۔ اس مرتبہ وبا نے یوں انبار پھیلائیں کہ لوگ اپنے عزیز و اقربا کی لاشوں کو بے کفن و دفن چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ میدان عرفات میں گدھوں کی غول جمع تھے، مر جانے والے حجاج کی ہڈیاں مہینوں بعد ہڈیاں مینا کے میدان سے بھی ملتی رہی۔ یعنی یہ بہت سارے حقائق ہیں۔ بہرحال 1895 میں مدینہ المنورہ سے آئے حجاج ٹائیفائڈ کا بخار میں مطلب اس کا شکار ہو گئے۔ کئی کی حالت مکہ پہنچتے ہی اتنی نازک ہو گئی تھی کہ مینا تک پہنچ ہی نہیں پائے، اور اس سال بھی مینا کا قیام حج کے دوران نہیں ہوا۔ ایسے ہی 1987
میں موسم حج میں حجاج کرام میں حیضہ کی وبا پھیل رہی تھی اور پھیل گئی، اور حیضے کے سبب تقریباً 10,000 حجاج کرام فوت ہو گئے، اور اس دوران بھی حرم کو وبا سے پاک کرنے کے لیے بند کیا گیا۔ خانہ کعبہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانی میں سے ایک ہے، خدا کی خدائی چلتی رہے گی جب تک رب چاہے۔ حضرت عباس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ خانہ کعبہ تو مٹی اور پتھروں کی ایک عمارت ہے جسے کرونا وائرس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ہونا ہے۔ اس وقت خلق خدا اس وبا سے مر رہی ہے، آئیے ان کی دعا اور عملی اقدامات کریں جن کے بارے میں سرور کونین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کے دوران کعبے کی طرف اشارے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ کتنا پیارا ہے تو اور کیسی خوشگوار ہے تیری فضا، کتنا عظیم ہے تو، کتنا محترم ہے تیرا مقام، مگر اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مسلمان کی جان، مال اور خون کا احترام اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ شریف کی۔ یہ تھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی دنیا عالم کے لیے سراپا رحمت۔ اے کعبے کے رب، تو اپنے مخلوق کو اس عذاب سے نجات دلا دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، آمین۔ غور کیجئے گا، پھر میں ایک بار پھر اسے دہراتا ہوں کہ کعبے کی طرف اشارہ کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کتنا پاکیزہ ہے تو اور کیسی خوشگوار ہے تیری فضا، کتنا عظیم ہے تو، کتنا محترم ہے تیرا مقام، مگر اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مسلمان کی جان، مال، خون کا احترام اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ ابن ماجہ کی شریف کی یہ حدیث مبارکہ۔ تو اندازہ کیجئے خانہ کعبہ کا رک جانا ایک مصلحت خداوندی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز دعا کرتے ہیں کہ پھر سے یقیناً جاری بھی ہو گیا اور آئندہ جاری بھی رہے گا۔ حج بیت اللہ شریف بھی انشاءاللہ تعالی العزیز ہوگا، لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف تو ہماری توجہ بہت زیادہ جا رہی ہے، ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہی کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ تو تیری حرمت بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک انسان کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن ہم انسانوں کا تو ملیہ میٹ کر رہے ہیں، تذلیل کا نشانہ بناتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اس کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، عزتوں کی دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں حیا نہیں آتی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا طواف، حج بیت اللہ، روزہ رسول کی حاضری، تمہیں کوئی بھی چیز فلاح نہیں دے گی۔ یہ میرا دعویٰ ہے، بالکل میرا دعویٰ ہے کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، انسان کی حرمت کا خیال نہیں کیا، اللہ کے محبوب کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کیا اور اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کیا، تو کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ خانہ کعبہ کے چکر لگانے سے بات نہیں بنے گی، جو تم نے لوگوں کو جو چکر دیے ہیں پہلے اس سے باز آؤ۔ صحیح بتا رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں، بے شک توفیق اسی کی طرف سے ہے، لیکن کوشش آپ نے خود کرنی ہے، کوشش آپ نے خود کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف آنا ہے، اس میں عمل کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اس میں عمل بھی کرنا ہے۔ معاشرہ کا حال بیڑا غرق ہوا چلا جا رہا ہے،
انسان انسان کو انسان ہی نہیں سمجھ رہا، جانوروں سے بدتر زندگی کر رکھی ہے، سفاک ہوا چلا جا رہا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہے، غرور و تکبر میں مبتلا ہے، ظالم مظلوم پر ظلم کی انتہا کیے ہوئے ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور انسانوں کی تذلیل کرنے سے بچے۔ خانہ کعبہ کی فکر چلی آ رہی ہے، انسان کی تذلیل کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حیا کی بات کرنی چاہیے، حیا کرو، شرم کرو۔ بڑی سخت بات بول رہا ہوں، دل جلتا ہے میرا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے محبوب سے محبت کرتا ہوں، اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے دل جلتا ہے۔ محبت کرتا ہوں، لوگوں کی تذلیل نہیں کرتا۔ بغرض اصلاح تھوڑی سختی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہوگی میری طرف سے بھی، لیکن در حقیقت وہ صرف اور صرف بغرض اصلاح ہوتی ہے۔ محبت میں ساری مخلوق سے کرتا ہوں، کیونکہ اگر محبت نہیں کروں گا، رحم نہیں کروں گا تو مجھ پر رحم نہیں ہوگا۔ اور یہ کیسی بات ہے کہ میں اچھی بات تو پھیلاؤں اور خود اس پہ عمل نہ کروں؟ یہ ناممکن بات ہے۔ الحمدللہ اللہ اس کے رسول کی کرم نوازی ہے، اسی کی توفیق ہے، اسی نے مجھے توفیق دی ہے، اپنے پاس سے نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، یہ بزرگان دین، میرے پیر و مرشد کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ اس نے مجھے ایسا بنایا۔ بہرحال اچھی بات تھی، پہنچانا ضروری تھی، بعضوں کا سخت لب و لہجہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے، بلکہ کاش اللہ کرے کہ کسی کی بات سمجھ میں آ جائے اور وہ بھی بہتری کی طرف آ جائے۔ امید کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں اللہ کی ذات پہ کہ وہ آپ کو اور ہمیں مزید بہتر ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا اور ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اپنے حصے کا کام ضرور کیجیے گا، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔